بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، ایک دور تھا جب لوگ پیدل سفر کر کے حج کیا کرتے تھے اور کئی مہینوں تک پیدل سفر کر کے پھر اپنی منزل تک پہنچتے تھے۔ لیکن اب پیدل حج کرنا یاد ماضی بن چکا ہے اور قصے کہانیوں تک محدود رہ گیا ہے۔ کم سے کم آج کے دور میں تو ناقابل تصور ہے، کیونکہ اب تو آبی سفر بھی دریاؤں میں دفن ہو چکا ہے، تو پھر پیدل سفر کی بات کون کر سکتا ہے؟ لیکن کیرالہ کا ایک نوجوان شہاب چتر پچھلے ایک ماہ سے صرف اسی لیے سرخیوں میں ہے کہ اس نے کیرالہ سے مکہ تک کا سفر پیدل شروع کیا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم شہاب کی اور اس کے سفر کی بات کریں تو شہاب انڈیا کے شہر کیرالہ کا رہنے والا ہے اور اس کے شہر سے مکہ تک کا فاصلہ تقریباً 8640 کلومیٹر ہے، اور اس سفر کو مکمل کرنے کے لیے یہ روزانہ 30 کلومیٹر پیدل چلتا ہے، اور اگر یہ اسی طرح سفر کرتے رہے تو تقریباً 9 سے 10 مہینوں کے اندر مکہ پہنچ جائیں گے۔ شہاب کا کہنا ہے کہ وہ 2023 کے حج کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور پیدل حج کرنا ان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری بچپن سے ہی خواہش تھی جو اب پوری ہونے جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن سے ہی کیرالہ سے مکہ کی مقدس سرزمین تک کا پیدل سفر کرنے والے لوگوں کی کہانیاں سنتا رہا ہوں۔ بچپن میں ہی یہ خواب دیکھ لیا تھا کہ مکہ پیدل ہی جاؤں گا۔ عزیزان محترم، اس سفر کی تکمیل کے لیے شہاب کو 6 ملکوں سے گزرنا پڑے گا۔ ہندوستان کی سرزمین عبور کرنے کے بعد پہلے پاکستان میں داخل ہوں گے، پھر پاکستان سے ایران، پھر عراق، پھر کویت اور اس کے بعد سعودی عرب کے شہر مکہ پہنچیں گے۔ شہاب نے اپنی ضرورت کی بنیادی چیزیں لی ہیں، جس میں سلیپنگ بیگ، 4 ٹی شرٹس، ٹراؤزر اور ایک چھتری شامل ہے۔ اس کے علاوہ وہ راستے میں آنے والی مساجد میں آرام کریں گے اور کھانا بھی وہی کھائیں گے۔ اس کے بعد اگر ان کے پیشے کی بات کی جائے تو وہ کیرالہ میں ایک سپر مارکیٹ چلاتے ہیں اور اس سے پہلے وہ سعودی عرب میں 6 سال کام کر چکے ہیں۔ ایک انٹرویو کے دوران شہاب کا کہنا تھا کہ وہ پچھلے 7-8 سالوں سے پیدل مکہ شریف جانے کا سوچ رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو انہیں صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکے، کیونکہ یہ ان کی زندگی کا پہلا اتنا بڑا اور طویل سفر ہے۔ دوستو، شہاب اکیلے حج کرنے نہیں جا رہے، بلکہ ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ حج کرے گی۔ جب شہاب کا پیدل مکہ کا سفر مکمل ہوگا تو اس کے بعد ان کی فیملی بھی مکہ پہنچ جائے گی۔ عزیزان محترم، اس سفر کے دوران ان کا خرچہ بھی معمول سے بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ جب ایک عام انسان حج کرنے جاتا ہے تو اس کا 4 سے 5 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے، لیکن جو کام شہاب کر رہے ہیں اس کام کے لیے انٹرنیشنل پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے بہت خرچہ درکار ہوتا ہے۔ سفر کے دوران راستے میں ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے، جہاں جہاں بھی اور جس راستے سے بھی وہ گزریں گے وہاں کی پولیس ان کے ساتھ رہے گی، اور ایک اندازے کے مطابق اس سفر میں 40 سے 50 لاکھ کا خرچہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی سفر نہیں بلکہ 9 سے 10 مہینے کا طویل سفر ہے۔ انہوں نے 10 مہینے پیدل چلنے کی ٹریننگ بھی لی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں جہاں سے بھی گزر رہا ہوں مقامی پولیس ساتھ ہے، میری حفاظت اور صحت کا خیال رکھنے کے لیے ایک ایمبولینس بھی ہمراہ ہے۔ لوگ راستے میں شہاب کی مدد کر رہے ہیں، دھوپ ہو یا بارش، ہر موسم میں لوگ شہاب چتر کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ دوستو، شہاب کے اس سفر کی خبر اگر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہے تو اس کا سبب سوشل میڈیا ہے۔ خود شہاب کے انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر پل پل کی خبریں آ رہی ہیں، جنہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد فالو کر رہے ہیں، جن کی تعداد میں ہر دن اضافہ ہو رہا ہے۔ ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہر لمحے خبر دی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جس شہر اور جس ضلع سے بھی گزر رہے ہیں، لوگوں کی بھیڑ پہلے سے ہی ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود نظر آ رہی ہے۔ لوگ ان کا بڑے جوش سے استقبال کر رہے ہیں اور کئی کلومیٹر تک ان کے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ شہاب کے حج کے لیے پیدل سفر پر اب مذہبی بحث بھی شروع ہو گئی ہے۔ کیرالہ کے ہی ایک سیلفی اسکالر نے کہا کہ شہاب سنت نبوی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے حج پر جا رہے ہیں، کیونکہ گاڑی اور جہاز کی سہولت موجود ہونے پر پیدل چلنا اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے شہاب کو اپنا سفر روکنے اور گھر واپس آنے کی تاکید کی ہے۔ کہا ہے، پیدل سفر جدید دور میں اسلامی نہیں ہے، آپ گھر واپس آ جائیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تاہم بعض علماء نے اس پر تنقید کی ہے، جن کا ماننا ہے کہ اسلام نے پیدل زیارت کو منع نہیں کیا،
سچ ہے کہ گاڑی سے سفر کرنا بہتر ہے، لیکن جب کوئی شخص پیدل جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کا حج اور ان کا سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک جلد از جلد ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بندے کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، بامید دیدار۔